وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل اذا سقا امرأته من الماء اجرا، یعنی آدمی جب اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے، اس کا بدلہ اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے تبتغی بہا وجہ اللہ، اور اس سے تیرا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، جو خرچ کر رہا ہے اور اس سے مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اس پر تجھے اجر دیا جائے گا۔ حتیٰ ما تجعل فی فمی امرأتک، حتیٰ کہ اگر تو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں بھی رکھتا ہے تو اس پر بھی تجھے اجر دیا جائے گا۔ یعنی اگر نیت بندے کی اچھی ہے، اچھی نیت کے ساتھ کہ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، تو اس میں اگر اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ میاں بیوی گھر والے جو افراد ہیں ان کے دل آپس میں ملے رہیں، آپس میں دلوں کا ملا رہنا، الفتیں اور محبتیں قائم رہنا، یہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ محبتوں کا ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ محبتوں کا ہو، اولاد کے ساتھ محبت کا ہو، حتیٰ کہ جو بیوی ہے جس کے عمومی طور پر بندے کے تعلق جو ہوتے ہیں وہ اس کی خواہش کے ساتھ ہوتے ہیں، نفس اس میں کار فرما ہوتا ہے، وہاں پر بھی اگر اچھی نیت کے ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے تو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ منہ میں لقمہ رکھے۔ عام طور پہ لقمہ کیسے رکھتا ہے بندہ؟ مزاح کے لیے رکھے گا، بیوی کے ساتھ اس کی دل جوئی خوشی کے لیے رکھے گا۔ اگر اس میں اچھی نیت موجود ہے کہ اس کو راضی کرنا، اس کو خوش کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پانی پلانے پر، بیوی کو پانی پلانے پر، ہمارے یہاں اس کو عام طور پہ عیب سمجھا جاتا ہے، یعنی اگر بیوی کو کوئی اٹھ کے پانی پلا دے تو اس میں عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ بندے کا اگر بالفرض ایسا ہوتا بھی کہ اس کے اندر کوئی بندے کے اندر کمی آ رہی ہوتی تو بندے کو اپنے نفس کو توڑنے کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، لیکن اس میں کوئی برائی نہیں، خرابی نہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی جب اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اللہ پاک اس پر اجر عطا فرماتا ہے، تو میں گھر آیا اور گھر آ کے میں نے اپنی بیوی کو پانی پلایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا اور پھر اپنی بیوی کو یہ حدیث پاک سنائی کہ یہ پانی جو میں نے پلایا، آج آ کے خلاف واقع بات ہوئی کہ مانگے بغیر پانی پلا رہا ہوں، تو میں اس لیے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ تو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جتنا بندے کا تعلق جس کے ساتھ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک، اس پر خرچ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ہی زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، خرچ کرنے کا فرمایا کہ کس کس پر خرچ کریں، تو اپنے قریب سے قریب تر افراد، کہ اپنے والد پر، اپنی ماں پر، اپنے بھائی پر، اپنے فلاں پر، پھر آخر میں فرمایا حتی لا تنسا الجیران وذا الحاجہ، کہ یہاں تک کہ اپنے پڑوسی اور حاجت مند کو مت بھولنا، ان سب پر خرچ کرو، یہاں تک کہ اپنے پڑوسی اور حاجت مند کو نہیں بھولنا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ابدأ بمن تعول، سب سے پہلے ابتدا ان پر صدقے کی کرو جو تمہاری پرورش کے اندر ہیں،
بیوی بچے ماں باپ اگر تمہارے ذمے پر ہیں تو ان سے اپنے صدقے کی ابتدا کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، یعنی وہ رشتہ دار کہ جو تم سے ناراض ہے، جس کے دل کے اندر تمہارے لیے ناراضی، عداوت، بغض موجود ہے، تو اب اس کے اوپر صدقہ کرنا کہ یہاں نفس اجازت نہیں دے گا کہ اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کیوں کریں، اس کے اوپر خرچ کیوں کریں، لیکن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس موقع پر ایسے رشتہ دار کے اوپر خرچ کرتا ہے جو حاجت مند بھی ہے اور اس سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اللہ پاک اس پر سب سے بڑھ کر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بندہ جتنا زیادہ اس کے قریب ہوتے جائیں افراد، اتنا ہی زیادہ ان کے اوپر خرچ کرنا یہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ رب العزت جل وعلا ہمیں ان باتوں پر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو ذہن نشین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔